بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 22 سال پہلے وحشی قاتل جاوید مغل نے 100 معصوم بچوں کو قتل کی بہیمانہ واردات جو اس نے کی تھی، اس نے پورے عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے اس وحشت و بربریت کے عظیم و نظر واقعے کو غیر معمولی کوریج دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج جناب اللہ بخش رانجھا نے اس مقدمے کے متعلق سزا سناتے ہوئے کہا کہ جاوید مغل کو 100 بار پھانسی دی جائے اور اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور انہیں تیزاب میں اس طرح ڈالا جائے جس طرح کہ اس نے 100 بچوں کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور یہ کہ سزا پر عمل درآمد مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں عام پبلک کے سامنے کیا جائے تاکہ عبرت حاصل ہو۔ آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ جاوید کس طرح سے جاوید بنا اور کس طرح سے یہ سارا سلسلہ مکمل کیا تھا اور 100 بچوں سے زیادتی کے بعد انہیں قتل کیا تھا۔ وہ کہاں پر رہنے والا تھا اور کیا کیا کرتا رہا۔ پنجاب کے شہر قصور میں حسین خان والا کے دیہات میں ایک مقامی گروہ کے مطابق 286 بچے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر اور ان کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والا یہ گروہ سامنے آیا۔ لیکن یہ 90 کی دہائی کی بات کریں تو یہ واقعہ ایک سیریل کلر کا تھا جس کا نام جاوید اقبال تھا، جس نے پنجاب میں 100 سے زائد بچوں کو قتل کا اعتراف کیا تھا۔ بدنام جاوید اقبال نامی شخص نے 100 بچوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو تلف کر کے تیزاب کا استعمال کیا۔ جاوید اقبال نے ہاتھوں قتل ہونے والے بچوں کی عمریں 6 سے تقریباً 16 برس تھیں۔ 3 دسمبر 1999 کو جاوید اقبال نے ایک اردو اخبار کے دفتر سے گرفتاری دی۔ جیسے ہی اخبار کے دفتر میں اقبال نے اپنا اقبال جرم لکھنا شروع کیا، وہاں موجود عملے نے پاکستان کی فوج کے ادارے کو خبر کی، جس کے کچھ ہی دیر بعد 100 سے زائد جوانوں نے اس عمارت کو گھیر لیا۔ جاوید اقبال کی درندگی کا نشانہ بننے والے تمام بچوں کی عمریں 6 سے 16 سال تھی اور ان میں زیادہ تر بچے گھر سے بھاگے ہوئے تھے اور لاہور کی سڑکوں پر رہنے والے تھے۔ جاوید اقبال معصوم بچوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو تیزاب میں ڈال کر دریائے راوی میں بہا دیتا تھا۔ اقبال کی گرفتاری کے چند ہی گھنٹوں بعد پنجاب کے ٹاؤن سواحہ سے اس کے 2 مبینہ ساتھی بھی گرفتار کر لیے گئے جو اسے پیسے اور سفر میں مدد کرتے تھے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ اقبال جاوید کے اعترافی خط کے بعد پولیس کئی دنوں تک گم شدہ اور مقتول بچوں کے والدین سے تفتیش کرتی رہی۔ 80 سے زائد بچوں کی شناخت ان کے اہل خانہ کی طرف سے کر دی گئی تھی۔ اقبال کے گھر میں موجود کئی بچوں کی تصاویر اور ان کے کپڑے بھی ملے تھے۔ روزنامہ ڈان کے 2001 میں شائع ہونے والے ایک رپورٹ کے مطابق جاوید اقبال کا مقصد بچوں کو اپنی طرف راغب کرنا تھا، جس کے لیے اس نے شاد باغ میں ایک ویڈیو گیم کی دکان کھولی۔ وہ معصوم بچوں کو کم قیمت میں گیم کھیلنے دیا کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو مفت میں ہی کھیلنے دیتا۔ وہ اپنی دکان میں 100 روپے کا نوٹ جان بوجھ کر گرا دیتا اور دیکھتا کہ کون سا بچہ ہے جو اسے اٹھا رہا ہے۔ پھر وہ اعلان کرتا کہ پیسے گر گئے ہیں، جس کے پاس سے پیسے نکلتے ان کی تلاشی لیتا اور بعد ازاں بچے کو پکڑ کر ایک کمرے میں لے جاتا اور اسے زیادتی کا نشانہ بناتا، اور اس کے بعد تعلقات اچھے رکھنے کے لیے اٹھائے ہوئے پیسے بھی واپس کر دیتا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق جب عوام نے بچوں کو اس کی دکان پر بھیجنا بند کر دیا تو اقبال نے فش ایکویریم کی دکان کھولی۔ بعد ازاں لڑکوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جم بھی کھول لیا۔ اقبال نے ایئر کنڈیشن سکول بھی کھولا، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اس نے ایک دکان کھولی جس میں انتہائی کم قیمت پر اشیاء فروخت کرتا تھا، جو صرف چند ہفتوں کے لیے ہی جاری رہی۔ 3 دسمبر 1999 کو جاوید اقبال نے ایک اردو اخبار کے دفتر میں پہنچ کر کہا کہ میں جاوید اقبال ہوں، 100 بچوں کا قاتل۔ مجھے نفرت ہے اس دنیا سے، مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں اور میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے 100 بچوں کو قتل کرنے پر کوئی افسوس نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں 500 لوگوں کو بھی مار سکتا تھا اور پیسے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مارنے کا بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 100 بچوں کو ہی ماروں گا، اس لیے میں نے اپنے وعدہ نہیں توڑا۔ اقبال نے اخبار کو بتایا کہ اس نے پولیس سے انتقام لینے کے لیے سب کیا۔ اس نے بتایا کہ 90 کی دہائی میں اسے بچوں سے زیادتی کے الزام میں تفتیش کی تھی، مگر کوئی بھی جرم عائد نہ ہو سکا۔ اس کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش مجھ پر بہت تشدد کیا گیا اور میرا سر پھاڑ دیا گیا اور ریڑھ کی ہڈی توڑ کر مجھے معذور کر دیا گیا۔ مجھے اس دنیا سے نفرت ہے۔ اقبال نے کہا کہ میری ماں میرے لیے روئی تھی، میں چاہتا تھا کہ 100 مائیں اپنے بچوں کے لیے روئیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے دوران تاریخ کے شفاف ترین قاتل پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو اس طرح سزا دی جائے جس طرح اس نے معصوم بچوں کو سزا دی ہے۔ جج نے کہا کہ تمہیں متاثرہ بچوں کے والدین کے سامنے سزا دی جائے گی اور تمہاری لاش کو ایسے ہی گلایا جائے گا جیسے تم نے گلایا تھا۔ تاہم اس وقت کی حکومت نے ایسا نہ کرنے دیا کہ یہ قانون کے خلاف ہے۔ مارچ 2000 میں 100 بچوں کو قاتل 41 سالہ اقبال کو سزائے موت سنائی گئی اور 1 سال بعد اقبال اور اس کے مبینہ ساتھی نے جیل میں زہر کھا کر خودکشی کر لی۔
ये कोई आम वाक़या नहीं था। बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाने वाले जो लोग हैं वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। ऐसे घिनौने फ़ेल का मज़हब और इखलाक से नहीं, नफ्सियाती अमराज से ताल्लुक़ है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुआशरे जो ये मुआशरे शर्मनाक वाक़यात मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो मुआशरे हैं इनमें ये शर्मनाक वाक़यात मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। जबकि पाकिस्तानी मुआशरे की बदनसीबी ये है कि गरीब और अनपढ़ वालिदैन दर्जनों बच्चे पैदा करके गलियों में फेंक देते हैं, जबकि तलीम याफ्ता खुशहाल तबका 2 बच्चे पैदा करता है। गरीब सिर्फ बच्चे पैदा करना जानता है, इन्हें इंसान बनाना नहीं जानता। ज़्यादा बच्चे रोज़गार के लिए पैदा करता है, कम सन बच्चों को मजदूरी पर लगाकर, लेकिन इसके साथ होने वाले सलूक से न गफलत बरता है। बच्चों को भी इल्म होता है कि वालिद को दिहाड़ी चाहिए, शिकायत नहीं। खौफ के मारे बच्चा कुछ नहीं बताता कि उल्टा बाप इसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। जबकि मकरू चेहरे बेनकाब हो जाते हैं तो जाहिल और गाफिल वालिदैन भी एहतजाज का हिस्सा बनकर शहीदों में शामिल हो जाते हैं। जबकि बचपन में ज़्यादती का निशाना बनने वाले ये बच्चे बड़े होकर खूनी कातिल और जवेद इकबाल की तरह 100 बच्चों से इंतकाम लेने वाले बन जाते हैं और कभी औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। माहिर नफ्सियात अपनी मरीज़ से इसकी हिस्ट्री लेता है तो मरीज़ से इसके बचपन को कुरेदता है कि ताकि शख्सियत और मर्ज़ को समझने में मदद मिल सके। अज़वाजी ज़िंदगी के पशे-पुस्त ही मर्द औरत के मसाइल पे ना होते हैं। बचपन में वालिदैन का आपस में बुरा सलूक ही बच्चों के ज़हन पर बुरे असरात डालता है। वही बच्चा शोहर बनकर अपनी बीवी के साथ नारवा सलूक करता है तो बाप का इंतकाम लेता है, कभी माँ के ख़िलाफ़ जज्बात का इज़हार करता है। औलाद की दीनी और मुआशी तरबियत माँ पर आयद होती है। बाप पेट भर सकता है लेकिन तरबियत देना इसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादती की वजह जहाँ मुआशरे में इकबाल जैसे ज़हनी मरीज़ों का होना है, वहीं लापरवाह वालिदैन ख़ुसूसन माएँ भी शामिल हैं। इस्लाम कहता है कि 9 साल की उम्र से ही बच्ची को मुकम्मल औरत की तरह ढांपना शुरू कर दिया जाए, लेकिन मग़रबी तर्ज के मुख्तसर लिबास ने हमारी बच्चियों को मासूम होने के बावजूद गलीज़ नज़रों वाले इंसानों में नुमायाँ कर दिया है। हम अपनी बच्चियों को कम उम्र समझकर ऐसा लिबास पहना देते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, लेकिन ये हमारा नज़रिया है। इकबाल जैसे देखने वाले उम्र नहीं देखते। एक रिवाज था कि शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन बड़े आराम से हम बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें लाने के लिए भेज देते हैं। हमें घर बैठे पता नहीं होता कि दुकानदार कैसा है या वहाँ पर आए गाहक कैसे हैं या वक्त क्या है। तीसरी चीज़ आ जाती है मदरसे, स्कूल और ट्यूशन सेंटर। हम बच्चे से स्कूल टीचर, मदरसे के मौलवी और ट्यूशन टीचर के रवैये और रूटीन के बारे में मालूमात लेना गवारा नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि बच्चा अगर अकेला जा रहा है तो रास्ता कैसा है, रास्ते के लोग कैसे हैं, और अगर ड्राइवर के साथ है तो ड्राइवर के बारे में इस बच्चे की राय कैसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को एतमाद में नहीं लेते कि अगर वो हमें कुछ बताना चाहें तो बिला झिझक बता सकें। चौथी चीज़ है कि हमारे बच्चों को अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की तरबियत नहीं दी जाती। हम ऐसे हसास मौज़ूआत पर बच्चों को दूर रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ महसूस हो तो इस वक्त उसको क्या करना चाहिए। बच्चा अपना बचाव कैसे कर सकता है और इसको कैसे महसूस होगा कि ये इंसान इसके लिए गैर महफूज है। 5वीं चीज़ हम और हमारा कानून है। जब कोई ऐसे गैर इखलाकी वाक़यात होते हैं तो हम भी खामोश हो जाते हैं और हमारा कानून भी। अगर ये चुप टूट जाए तो मुजरिम कैफ़रे किरदार तक पहुँच जाएगा और बाकियों को भी सबक मिलेगा और गुनाह हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएगा। और 5वीं और आखिरी चीज़ कि अगर हमारी पुलिस और हर इंसान, आप, मैं, किसी पर तशद्दुद ना करें, ऐसा सलूक ना करें कि वो तशद्दुद इसके दिल में चिंगारी बन जाए और आखिरकार एक भड़कती आग बनकर इस आग से वो अपने माशरे को जलाए, तो इकबाल जैसे मुजरिम नापैद होना शुरू हो जाएंगे।